ایسا مومنٹ تھا کہ میں نے کہا یہ ایسا کون سا کام ہے, مطلب 6 مہینے کا کام آپ نے کرا, آپ نے اپنی گاڑی لے لی ہے. میں نے ان کے کافی پیسے انویسٹ اپنے ساتھ کر کے ان کو بھی کافی انویسٹمنٹ ریٹرن کر رہا ہوں. مطلب دیکھیں ٹریولنگ آپ کی فری ہے, اچھے سے اچھے کھانے آپ لوگ فری کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کوئی اسٹریس نہیں ہے, اس میں آپ انجوائے کرتے ہیں کہ اس بچے کی عزت نہیں ہے جو گھر میں کماتا نہیں ہے. تقریباً 6 مہینے میں والد صاحب سے یوں سلام کرتا تھا تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیتے تھے, ہاتھ میرے سے نہیں ملاتے تھے. کوئی ایسی چیز جو آپ نے اسٹارٹ کی ہو اب بیچ میں ڈسکنٹینیو کر دو یار نہیں, یا یہ آپ کا پہلا بزنس وینچر تھا؟ Hey guys, welcome to another episode of Naya Venture, جہاں ہم آپ کو انسپریشنز دیتے ہیں کچھ کرنے کی, کچھ بننے کی, جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ یور لائف اگین. اور ہم آپ کو انسپریشن سے ملواتے ہیں جنہوں نے وہ ٹائم پیریڈ دیکھا ہوتا ہے, جنہوں نے جو ہے ہار نہیں مانی ہوتی ہے, وہ آج کچھ کسی مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو اسی چیز کے اندر ہم لوگوں نے آج اپنے نئے گیسٹ کو بلایا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو حسن سید. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمد للہ, آپ سنا ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آئی جسٹ وانٹ فرسٹ کہ آپ انٹروڈکشن دیں اپنے بارے میں. ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف. اوکے, آئی ایم سید علی حسن اور میں ایک میڈیا کمپین رن کر رہا ہوں فی الحال, جس کو ایچ ایس فوٹو ورک کہتے ہیں. میری اپنی ایک ایجنسی ہے فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کی, اور یہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا بیک اینڈ 2014 میں. میں نے اس کو انیشلی اسٹارٹ کیا تھا, اور پھر جو پروفیشنلی ہے وہ میں 2019 میں آ کے میں نے اپنا پروفیشن اسے بنا لیا تھا. اوہ نائس. سو واٹ واز یور ایج جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا؟ آئی تھنک 19 to 20 تھی جب میں نے انیشلی اس کو اسٹارٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے پروفیشنلی اس کو کیا, اور اب الحمد للہ اس میں کافی اچھا کر رہا ہوں. تو اب کیا وہ ایک انسپریشن تھی جس نے کہا تھا کہ نہیں فوٹوگرافی کرنی ہے, ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی؟ ٹھیک ہے, میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, اور اس ٹائم سے میرا ایم یہ تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے پیسے نہ لوں, بلکہ جتنا بھی کچھ میں اپنا ایکسپیرینس ہے وہ خود کروں. اور ہمارا ایک سینئر ہوتا تھا, وہ بڑا اچھا فوٹوگرافر تھا, اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے صرف ایک سیزن فوٹوگرافی کر کے اپنی گاڑی لے لی ہے. تو وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ میں نے کہا یہ ایسا کون سا کام ہے, مطلب 6 مہینے کا کام آپ نے کرا, آپ نے اپنی گاڑی لے لی ہے. اور دوسری چیز مجھے یہ بتایا کہ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا, تو یہ فیلڈ ایسی تھی کہ جس میں آپ کو گھومنے پھرنے کے لوگ پیسے دیتے ہیں, آپ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ لوگ بھی پیسے دیتے ہیں, تو اس وجہ سے اس فیلڈ میں ہے. تو کوئی ریگریٹ ہے ابھی کہ میں نے یہ فوٹوگرافی کیوں کیا ہے یا نہیں؟ نہیں, ایک ریگریٹ ہے کہ میں نے لیٹ کیوں کیا ہے, کیونکہ میں میڈیا سائنسز کا اسٹوڈنٹ تھا, مجھے جلدی کرنی چاہیے تھی. نہیں ابھی بھی یو ٹولڈ اس کہ 19 ایئرز اولڈ, جی جی, تو پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے لیٹ شروع کیا ہے؟ جی بالکل, کیونکہ اس ٹائم تک میں آلموسٹ آدھے سے زیادہ پاکستان گھوم چکا تھا اپنے پیسوں پہ, تو اگر اس سے پہلے شروع کیا ہوتا تو وہ لوگوں کے پیسوں پہ گھومتا میں. اچھا, فار مائی آڈینس میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ واٹ واز یور فرسٹ انویسٹمنٹ کوئی تھی اس کے اندر اپنے بزنس کے اندر؟ بالکل. تو واٹ واز یور فرسٹ انویسٹمنٹ؟ 2.5 لاکھ روپے کا اس ٹائم کیمرہ آتا تھا, اور اس ٹائم کا بہت زیادہ کہہ لیں پریمیم کیمرہ تھا, نائکن D750, اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں وہ خرید سکتا. تو میری یو کے میں سسٹر ہوتی ہیں, ان کو میں نے کال کی کہ آپ مجھے 6 مہینے کے لیے پیسے اگر کچھ ادھار دے دیں تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. انہوں نے کہا کس پرپز کے لیے؟ میں نے کہا کیمرے کے لیے. تو انہوں نے سمجھا کہ بس ویسے اس کا جس طرح لڑکوں کا آج کل ہوتا ہے کہ گھومنے پھرنے کے بنا, تو ان کے پاس پیسے تھے, انہوں نے دے دیا, لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے میں نے پروفیشنلی یہ چوز کر لینا. تو ناؤ شی از ہیپی ود یور ڈیسیژنز ان لائف؟ الحمد للہ, میں نے ان کے کافی پیسے انویسٹ اپنے ساتھ کر کے ان کو بھی کافی انویسٹمنٹ ریٹرن کر رہا ہوں. نائس. اب آپ کا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ سے پیسے مانگے تو اس طرح یو کین ٹرسٹ دیم, اس طرح دے سکتے ہیں آپ لوگ. اچھا, وہ چیز کہ فیملی کی طرف سے پریشر فیل ہو گیا فوٹوگرافی میں کیا رکھا, بیکاز وی ہیو سین پیرنٹس, بیکاز ان کی جنریشن ایک پچھلی جنریشن ہے, تو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں یو ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر, یو ہیو ٹو بی این انجینئر, نہیں یہ نہیں ہوا تو او مائی گاڈ زندگی تو برباد ہے, اٹس اے فل اسٹاپ. تو ہیو یو سین دیٹ, اس چیز سے گزرے تھے؟ بالکل, آئی ایم آلسو اے وکٹم آف اٹ. کہ میرے جو والدین ہیں وہ کافی مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, اور جو میرے والد صاحب ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, وہ بھی ڈاکٹر, اور جو میرا بڑا بھائی ہے وہ فزیو تھراپسٹ ہے. بلیک شیپ آف دا فیملی. بالکل ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ریبل تھا, میں نے جو سنا فیملی کے خلاف جا کے کام کیا ہے. تو میرے والد صاحب نے ایک دفعہ کہا, ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, ڈنر کر رہے تھے, تو والد صاحب نے کہا میں یار تیری وجہ سے بڑا پریشان ہوں. تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ یار میں بھی ڈاکٹر ہوں, تیرا بڑا بھائی بھی ڈاکٹر ہے, تو کیا بنے گا؟ تو میں نے ان کو مذاق میں کہا, میں نے کہا میں مریض بن جاؤں گا 2 ڈاکٹر. تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یار کہ آپ بالکل سیریس نہیں ہو اپنی لائف سے. واٹ واز یور ایج اس ٹائم پہ جب یہ بات ہے؟ میں 2nd ایئر میں تھا اس ٹائم. ابھی یونیورسٹی میں نہیں تھا, لیکن اب ایسا ہے کہ اس ٹائم بہت مخالفت کی, خاص طور پہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ یار ڈاکٹر ہی بنو. تو میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں ڈاکٹر بننا. آپ کو مطلب بڑی انٹرسٹنگ ایک اسٹوری سناتا ہوں کہ میرے گھر والوں نے میرا ایڈمیشن کرا دیا پمز میں, میڈیکل کالج میں, اور 6 مہینے ان کو یہ لگا کہ شاید میں میڈیکل کالج میں جا رہا ہوں, جبکہ میں نے نمل میں ایڈمیشن لے لیا, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نمل پڑھ رہا ہوں. میں نے وہاں پہ جا کے والد صاحب کو بتایا کہ میرا 3.28 GPA آیا ہے. تو انہوں نے کہا یار کالج میں تو GPA والا سسٹم ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے؟ تو میں نے کہا وہ تو میں نے کالج میں کبھی گیا ہی نہیں, میں تو نمل میں ایڈمیشن لے لیا. نہیں وہ ہمت جمع کیسے کی وہ بتانے کے لیے؟ بس دیکھیں ایک چیز تھی کہ آپ کو جتنا دور جاتے ہیں اتنا مشکل ہو جاتا ہے بتانا. تو
تو میں نے کہا اچھا رزلٹ آ گیا, پاس ہو گیا, تو ابو کے پاس رزلٹ لے کے جاؤں گا تو وہ خوش ہوں گے. لیکن اس میں یہ نہیں, وہ ایسا رہا کہ تقریباً 6 مہینے میں والد صاحب سے یوں سلام کرتا تھا تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیتے تھے, ہاتھ میرے سے نہیں ملاتے تھے. کافی زیادہ مطلب مشکلات ہیں, لیکن مجھے یہ تھا کہ فیل ہوتا تھا کہ میں اس چیز میں ایکسل کروں گا. الحمدللہ آپ دیکھیں میں اسی سے پوری فیملی چلا رہا ہوں, کافی اچھے طریقے سے ہم لوگ رہ رہے ہیں اور والدین اب خوش ہیں. اچھا کوئی ایسا بریکنگ پوائنٹ آیا ہو کہ آپ نے کہا یار نہیں کرنی فوٹوگرافی, مطلب میں نے شاید غلط ڈیسیجن لے لیا یا شاید مجھے نہیں آنا چاہیے تھا اس میں؟ یہ اکثر آتا ہے جس ٹائم آپ کا اگر کہہ لیں کہ آپ کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بیکورڈ ایریا سے ہو جائیں یا بدتمیز, خاص طور پر پڑھے لکھے بدتمیز بھی بہت ہوتے ہیں. اب میں نے خود ایم فل کیا ہوا ہے, تو ایک ایم فل کیے ہوئے لڑکے کو جس ٹائم اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں نالج, اب فوٹوگرافی ایک کافی اچھا پیشن بن چکا ہے اور لوگ اس کی کافی عزت کرتے ہیں, لیکن وہ کبھی اکثر ہوتا ہے کہ اوے فوٹوگرافر بات سنیے جو بالکل ابھی کرتا ہے. تو اس ٹائم بندے کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد آپ نے اسکل اپنے انہینس کیے ہیں, آپ نے کوئی 7-8 سال دے دیے اس فیلڈ کو, اور رسپیکٹیبل وے میں آپ جب آپ کر کے بلا رہے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو اے اور یا اس طرح فوٹوگرافر کو اچھا نہیں سمجھا. اس ٹائم بڑا فیل ہوتا ہے کہ بندہ اس فیلڈ میں نہ ہو. So it's so bad to hear. I'm really sorry for that. اچھا کوئی ایسی چیز جو آپ نے اسٹارٹ کی ہو اب بیچ میں ڈسکنٹینیو کر دو یار نہیں, یا یہ آپ کا پہلا بزنس وینچر تھا اور یہ کامیاب ہو گیا؟ یہ میرا تیسرا بزنس وینچر تھا, اور میں نے بیک ان 2014 اپنے گارمنٹس کی شاپ اوپن کی تھی. وہ بھی کافی اچھا جا رہا تھا. اس میں ایسا ہوا کہ میں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ پکڑ لی آگے پیچھے سے لوگوں کے, اور جو میرے شاپ کا آنر تھے انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہ شاپ آپ خالی کریں کیونکہ میں نے خود کرنی ہے. تو وہ بیٹھے بٹھائے بیک ان 2014 مجھے مور دین 50 lakhs کا نقصان ہوا تھا. تو وہ 50 lakhs کے نقصان کے بعد بھی آپ یو وینٹ فار بزنس, مطلب آپ کو یہ نہیں ہوا کہ نہیں یار 9 to 5 کرتا ہوں؟ نہیں, 9 to 5 میں دیکھیں آپ لوگ جاتے ہیں, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ اگر 8 سے 10 گھنٹے یا 15 گھنٹے کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں, اتنا ہی اگر اپنے لیے 1 سال کر لینا تو ہم لوگ بہت اچھا کما سکتے ہیں. بزنس میں اچھی ارننگ تھی, وہ تو ایک کہہ لیں کہ بیڈ لک ہو گیا کہ مالک جو تھا اس نے کہا آپ شاپ خالی کر دیں, نقصان ہو گیا. لیکن مجھے پتا تھا اگر میں 9 to 5 جاب کروں تو ساری زندگی میں قرضہ ہی اتارتا رہوں گا. تو بزنس میں الحمدللہ آپ کے چھکے لگ جاتے ہیں, تو وہ کرتے کرتے اب الحمدللہ. تو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ ڈاؤٹ آتا ہے زندگی کے دماغ میں کہ چھکا نہ لگا تو؟ نہیں, میرے خیال سے میں بہت زیادہ پازیٹیو ہوں اس مائنڈ میں. میں کہتا ہوں کہ یہ چیز جو بھی اسٹارٹ کر رہا ہوں اس میں کنفرم ایکسل کروں گا. تو یہ میرے that's so great. اچھا اب کیسا چلتا ہے فیملی کے اندر؟ اب فیملی ایکسیپٹیبل ہے اس چیز کے اندر کہ ہاں اٹس گڈ, یو ڈوئنگ گڈ؟ میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیجیے گا اپنے معاشرے میں بھی کہ اس بچے کی عزت نہیں ہے جو گھر میں کماتا نہیں ہے. اگر آپ گھر میں پیسے دینے شروع کر دیں اور اچھے پیسے دینے شروع کر دیں تو آٹومیٹیکلی آپ فیوریٹ بن جاتا ہے. تو اب اس طرح کا کوئی بالکل لیکن اٹس کائنڈ آف ریالٹی. میں ٹوٹلی اگری بھی نہیں کرتی اس بات سے. بہت سی فیملیز اچھی بھی دیکھی ہیں میں نے کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, کر لے گا, سپورٹیو بھی دیکھی ہیں. لیکن ہاں زیادہ 99% ٹائم اٹس ٹرو کہ آپ کچھ کماتے ہیں. اور میرے خیال ہے اٹس کائنڈ آف اگر یہی پوش ہے تو پھر یہی پوش ہے, ورنہ بچے میرے خیال ہے کچھ ایسے بھی لیزی بھی ہوتے ہیں جو نہیں بھی کرتے. دیکھیں یہ چیز آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جو اپنے سرکل میں خاص طور پہ جو اپنے اگر آپ کے اولاد ہے یا بہن بھائی ہیں ان کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کیپیسٹی کے ہیں اور یہ کیا آگے جا کے کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کا برا وقت چل رہا ہے تو میرے خیال سے سب سے مین آپ کی فیملی ہی ہونی چاہیے جو سپورٹ کرے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کس نیچر کا ہے. اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ بھائی یہ کل کو ابھی محنت کر رہا ہے, کامیاب نہیں ہو رہا, دیکھیں کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, انسان کے ہاتھ میں محنت ہے. تو اس کو لگ رہا ہے کہ ان کو وہ محنت کر رہا ہے کافی ٹائم سے, تو انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو ٹھیک وقت کے اوپر سپورٹ نہیں کرتے تو بہت سے وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ دل سے اتر جاتے ہیں اور دل میں بہت بات بھی رہ جاتی ہے. میرے خیال ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کی ٹرانزیشن آف لائف ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے اور کون سے ٹائم میں وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. بالکل. اور اکثر ایسا ہوتا ہے فیملی کے ممبرس بھی نہیں ہوتے ایسے ہی. ہاں, اور کوئی دوست نکل آتا ہے جو آپ کے ساتھ مشکل وقت میں ہوتا ہے. تو آپ کی زندگی میں ایسا کون سا پرسن رہا ہے جو تھرو آؤٹ ساتھ رہا ہے؟ دیکھیں میں نے اپنی سب سے پہلے ایک ویڈیو جب بنائی تھی, میں کیمرے کے آگے آیا تھا تو میں نے اس میں اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا تھا, اسی کے لیے ویڈیو میں نے اسٹارٹ کی تھی. سراج ہے, اگر میں کہتا ہوں وہ میری لائف میں نہ ہوتا تو شاید آج میں ادھر نہ پہنچتا. سراج. اور اس کے میں ایک بات لازمی بتانا چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ بچپن سے, ہم لوگ پریپ کلاس سے اکٹھے ہیں. تو مطلب لائف ٹائم فرینڈشپس وہ والی فرینڈشپس ہوتی ہیں جو آپ کی لائف ٹائم بغیر کسی جو ہے آپ کہہ لیں کسی فائدے نقصان کو دیکھے بغیر وہ دوستیاں ہوتی ہیں, کس ٹائم آپ کو نہیں پتا ہوتا اگلا انسان کتنے کیلیبر کا ہے اور کیا ہے, اور وہ ہی لائف ٹائم چلتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے کہ جس ٹائم میرا نقصان ہوا یہ شاپ میں تو اس میں میرے خیال سے 13 لاکھ اس کی بھی انویسٹمنٹ تھی. تو اس کو میں نے بتایا کہ سراج یہ چیز ہو گئی ہے, تو وہ بندہ میرے پاس آیا, لٹرلی مجھے بالکل ابھی یاد ہے کل کی طرح, کہ اس نے کہا یار میرے والے پیسے تو پیسے نہیں ہیں, میں سمجھوں گا میں نے کسی جگہ انویسٹ کیے تھے ختم ہو گئے, اس کی ٹینشن نہیں لینی, اب جو باقی دینا ہے نا وہ بتا کیسے کرنے ہیں, تو اس میں میں کیا کروں.
تو اس طریقے سے مطلب میرے ساتھ چلا ہے. اٹس ویری ریئر ٹو فائنڈ دیز کائنڈ آف فرینڈز, اور اس طرح کے اسکول فرینڈس بھی نہیں ہوتے. اب مجھے ویسے آ رہی ہے تو یو آر ویری لکی ٹو ہیو دیٹ سارٹ آف فرینڈشپس. اس کے علاوہ وہ پوائنٹ اس طرح کا آیا ہو کہ اب آپ کو فیملی سے فیل ہوتا ہو کہ یار اب میں نے ڈیسیجن صحیح لیا تھا؟ دیکھیں فیملی کوئی ممبر ایسا ہے کہ اب جو یا ابھی بھی آپ کو وہ سننے کو ملتا ہے کہ یار یہ کام نہ کرتے یہ کر لیتے؟ نہیں, ابھی تو میں اکثر میری جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب تم نے یہ کام شروع کیا تھا تو میں کہتی تھی کہ یہ کام اچھا ہے کیونکہ اس میں نقصان کے چانسز کم ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ مطلب دیکھیں ٹریولنگ آپ کی فری ہے, اچھے سے اچھے کھانے آپ لوگ فری کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو کوئی اسٹریس نہیں ہے, اس میں آپ انجوائے کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کنٹریبیوٹ زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اب جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. تو مطلب اگر آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہے تو آپ آڈینس کو کہنا چاہیں گے گو فار اٹ, بے شک پیرنٹس سپوز کریں. بالکل, دیکھیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا یقین ہے کہ آپ کوئی کام کریں گے اور آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں, تو تھوڑے ٹائم میں ناکامی اگر آپ کو فیس کرنی پڑی ہے تو کوئی بات نہیں, جس ٹائم آپ لوگ کامیاب ہوں گے تو جتنے جو آپ کے مخالف ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے دوست اور آپ کے سگے بن جائیں گے. یہ ایک میسج میں لازمی دینا چاہوں گا ہر بندے کے لیے کہ کبھی بھی زندگی میں کاش کا لفظ نہیں رہنا چاہیے. آپ ٹرائی کریں, فیل ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو کاش ہے نا وہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان ساری زندگی وہ مینٹل پریشر میں رہتا ہے. دیٹس گریٹ ٹو ہیئر. اس کے علاوہ جن زی سے ہوتا ہوگا انٹریکشن؟ کافی زیادہ ہوتا ہوگا. اوبویسلی بزنس میں ہائرنگ ہوتی ہے, نکالا جاتا ہے, تو جن زی سے انٹریکشن ہوتا ہے. ایسی کیا ایک چیز ہے, میں اپنے ہر گیسٹ سے پوچھتی ہوں, ایسی کیا ایک چیز جن زی میں آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر لیں گے یا یہ بہتر طریقے سے کر لیں گے, اور ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کہتے ہیں یار یہ ان کو مروائے گی, جن زی میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ ایک چیز ہے جو دونوں اسپیکٹ لے کے جا سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جن زی جتنے ہیں وہ مفاد پرست ہیں. اگر وہ مفاد پرست یہ ہے کہ جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں ان کا کام ہے ادھر وہ اپنا کام سیکھیں گے بھی, اور آپ کو چھوڑ کے ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے خود کو کیسے اسٹیبل کرنا ہے. ہم لوگ ہوتے تھے, ہم مروت کے مارے ہوئے لوگ ہیں جو ہماری جنریشن ہے, ہم کسی کے لیے کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھا وقت گزرا تو اس کے لیے جان دے دیتے ہیں. جن زی آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے ساتھ کام کریں گے, سیکھیں گے, اپنی اپرچونٹی جیسے بنائیں گے وہ نکلیں گے. یہ ایک لحاظ سے ان کا اچھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل میں کہوں گا زیادہ ہیں وہ سیلفش ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے یا یہ بری بات ہے؟ نہیں, کمٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کی. میں کہتا ہوں کہ انسان دیکھیں پیسہ ہے یا کچھ بھی ہے وہ آتا جاتا ہے, تو اے مین از نون بائی ہز ورڈس, کہ وہ کیسے بول رہا ہے اور اس کے اوپر وہ ہے بھی ہے نہیں ہے. تو میرا اپنا ایکسپیرینس 5 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسے رہ چکے ہیں کہ جن کو میں نے فلی پریپیئرڈ کیا, ان پہ انویسٹمنٹ کی. انویسٹمنٹ صرف پیسے کی نہیں ہوتی بلکہ آپ کے ٹائم کی ہے, آپ کے ایموشن ہے, سب کچھ, اور سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنا شروع کر دیا. اور بہت اچھی بات ہے, آپ کو اپنا شروع کرنا چاہیے. آپ کب تک ایک کے ساتھ آئیں گے, لیکن جو ہمارا ایک لیول آف کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم لوگوں نے اتنے سال 3 سال تک اکٹھے رہنا ہے, وہ 1 سال سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنا شروع کر دیا کہ بھائی اب تو ہمیں شروع ہو گیا آنا پیسہ, اور ہمیں پتہ ہے کہ اب کیسے ہم کما سکتے ہیں, تو اس کے لیے. اور ایک جو اچھی بات آپ کو لگتی ہے جن زی کے اندر, جلدی سیکھتے ہیں, کوئک لرنر ہیں. کوئک لرنرز ہیں جن زی. دیٹس گریٹ. So best of luck for your venture. I hope کہ آپ لوگ کو بھی انسپریشن جو ہے وہ ملی ہوگی. I hope کہ, اور مجھے خود کو ملی ہے کہ 19 ایئرس میں بھی ہی از تھنکنگ کہ میں نے جو ہے وہ لیٹ اسٹارٹ کیا. بالکل ایسے ہی. تو آئی ہوپ کہ ساری چیزیں آپ کے لیے سارٹیڈ رہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جس چیز کے آپ اتنے کانفیڈنٹ تھے اور آپ کا پیشن تھا اور اب آپ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے. Thank you so much. Best of luck for your venture. And guys یہاں پہ, and also thank you so much for coming. Thank you for joining us and giving a lesson kind of کہ کس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور کس طرح سب کچھ ہوا. I hope guys کہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ان کی اسٹوری سے سیکھا ہوگا. پرسنلی جو میں نے پک کیا ہے وہ یہ ہے کہ اف یو ہیو دیٹ تھنگ کہ نہیں, I know I can do that and I know that I want that. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں نے جتنے بھی گیسٹ کے ساتھ بھی بات کی ہے نا, that's pretty much common. جنہوں نے بھی بزنس اسٹارٹ کیے نا اور جنہوں نے بھی کامیابی ہوئی ہے ان کے اندر یہ چیز کامن تھی. دے نیو دے وانٹڈ, اینڈ ڈسپائٹ جتنے مرضی لوگوں نے بولا ہو کہ نہیں کرنا. دیکھیں ایک چیز ہے, اگر لیٹس سپوز ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, تو جو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. اٹس یور آئیڈیا. یور آئیڈیا, بالکل. تو وہ اس میں آپ کسی کے کہنے کے اوپر اپنے آئیڈیا کو ختم مت کریں, کیونکہ نہ ان کی وہ نظر ہے نہ وہ اتنا سوچ سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اس لیے آپ اگر کانفیڈنٹ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو گو فار اٹ. سو آئی ہوپ گائز اگر جو آپ سننا چاہ رہے تھے, جو لوگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ان کو وہ چیز مل گئی ہو, وہ ایک کلو مل گیا ہو, وہ ایک ڈائریکشن مل گئی ہو. اینڈ دیٹس آل فار ناؤ. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئی انسپریشن کے ساتھ. آئی ہوپ تب تک آپ لوگ جو ہے اپنی موٹیویشن, اپنی انسپریشنس پہ ایسے کام کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.